پیر و مرشد کو کس حد تک ماننا ہے, کس حد تک رائے لینی چاہیے؟ بہت پیارا سوال ہے. پیر و مرشد کو کس حد تک مانا جائے؟ ڈاکٹر کو کس حد تک مانتے ہو آپ؟ علاج کی حد تک نا, اس کی ہر بات سے متفق ہونا ضروری ہے. آپ پی ٹی آئی کے تھے, ڈاکٹر جے یو آئی کے نکلے, لیکن آپ کو پتا ہے یہ ڈاکٹر کڈنی کا بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے. آپ گئے اس کے پاس کڈنی کی دوا لینے کے لیے, اس نے عمران خان کو یہودی بولنا شروع کر دیا, حالانکہ آپ پی ٹی آئی کے تھے. آپ بولو گے یہودی بول, تو کچھ بھی بول, کڈنی کا اسپیشلسٹ تو ہے, تو میں تیری صرف گردوں کے بارے میں تیری بات کو مانوں گا, باقی کوئی بات میں تیری نہیں مانوں گا. کیونکہ آپ اس سے لینے کیا جا رہے ہو؟ علاج. یہی بات ہے نا. اسی طرح اگر وہ پی ٹی آئی کا ہے, آپ اس کے پاس گئے اور آپ جے یو آئی کے تھے, اس نے مولانا فضل الرحمان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, آپ کہو گے بھائی یہ تمہاری ذاتی رائے ہے, مجھے گردوں کی دوا دے دو. آپ کو پتہ ہے یہ اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے, گردے کا علاج یہ بہت اچھا کرتا ہے. جب میں نے دیکھا لوگ ہندوؤں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں, لوگ عیسائی مسیحیوں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو آدمی کہتا ہے بھائی اس کا پرسنل معاملہ ہے. لوگ یورپ امریکہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو کیا ہم ان کے نظریات سے متفق ہیں؟ بھائی وہ اسلام کو نہیں مانتے, ہم اسلام کو مانتے ہیں, لیکن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ پیر و مرشد سے آپ نے لینا کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, ان کی جب صحبت اختیار کی جائے تو آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اہل اللہ کے پاس بیٹھو گے اللہ کی محبت آئے گی, دنیا پرستوں کے پاس بیٹھو گے تو کیا آئے گی؟ دنیا کی محبت. ابھی مولانا عباد اللہ صاحب کا اتنا پیارا بیان تھا یار, مدنی مسجد میں سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس دفعہ گئے مکی مسجد میں بیان تھا, کیسا 2 گھنٹے, کتنا زبردست. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے, تبلیغ والوں کے پاس, اللہ کی عظمت, اللہ کی محبت. اب آپ بھی پیر صاحب کے پاس گئے کہ بھی میرے اندر یہ گناہ ہے, گناہ چھڑوانے کے لیے مجھے جو ہے جمشید پہ دل آ جاتا ہے, حالانکہ یہ فطرت کے خلاف ہے نا. بعض لوگوں کو لڑکوں کا عشق ہوتا ہے, تو مجھے یہ غلط چیز کی عادت پڑ گئی ہے. پیر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ اللہ کی ذکر کیا کرو, یہ ذکر کیا کرو, اس طرح سے کیا کرو, وغیرہ وغیرہ, تاکہ تمہارے دل میں یہ مردار کی محبت نکلے. کسی سے حرام عشق ہو گیا, وہ چھوٹ نہیں رہا, وغیرہ وغیرہ, یا دنیا کی محبت ہے, پیسوں سے محبت ہے. تو یہ ساری چیزیں کس کی فیلڈ ہے؟ پیر و مرشد کی. تو پیر و مرشد کو بس اس حد تک ہی لفٹ کرانی ہے. باقی اس کی سیاست میں الگ رائے ہو سکتی ہے, آپ کی الگ رائے. سمجھ رہے ہو؟ میڈیکل سائنس میں اس کی الگ تحقیق ہو سکتی ہے, آپ کی. یہ نہیں کہ پیر و مرشد کو بخار ہوا, جو دوا میرے پیر نے کھائی ہے میں بھی وہی کھاؤں گا. نہ بھائی. یا پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کڈنی کے لیے فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا, فلاں سے نہیں. پیر صاحب میری اپنی تحقیق بھی ہے, مجھے پتا ہے فلاں ڈاکٹر اس میں اچھا ہے, وہ آپ کو بھی بیوقوف بنا گیا ہے. تو اب یہ نہیں کہ آپ بن گئے تو میں بھی بنوں. کورونا میں بھی پیر صاحب سے پوچھا جائے, پیر صاحب کووڈ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. سیاست میں بھی پیر صاحب سے پوچھا جا رہا ہے, عمران خان ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے یا شہباز شریف کو ووٹ دینا ہے, اس میں پیر کی رائے کی حیثیت کیا ہے؟ 0. اور اس میں پیر کی بات غلط بھی ہو تو بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے, بدگمان بھی نہیں. آپ بولیں پیر صاحب کو جب اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہے تو غلطی کر سکتے ہیں, وہ 100 دفعہ غلطی کر سکتے ہیں. تو ہم نے ان سے یہ پوچھنا ہی نہیں ہے. یہ آپ کی حماقت ہے, ان سے پوچھ کیوں رہے ہو یہ باتیں؟ آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں پیر صاحب سے, پیر صاحب نے یہ بیان دیا اور ہمارے تو فلاں نے یہ بیان دیا. تو پیر صاحب سے بدگمان کیوں نا؟ میں بار بار وہ حدیث پیش کرتا ہوں, صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے صحابی سے فرمایا کہ تعبیر نخل یعنی کھجور میں نر کھجوروں کا جو بھور لے کے مادہ کھجوروں کے درختوں پہ ڈالا جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا ایسا مت کرو. صحابی نے نہیں کیا, کھجوروں کی فصل میں نقصان ہو گیا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ, ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا تھا لیکن کھجوروں کی فصل میں نقصان ہوا. تو صحیح حدیث ہے مسلم کی, نبی نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی, یہ دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو, یہ دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اگر میں نے تمہیں مشورہ دیا تو انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. دین کی باتیں مجھ سے پوچھو, دنیا میں تم مجھ سے زیادہ ماہر ہو. تو آپ کسی عالم کی, بزرگ کی سیاسی بات سے 100 دفعہ اختلاف کریں, آپ کو پورا پورا رائٹ ہے, لیکن اس اختلاف کی بیس پہ اس کی توہین کرنا, اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑنا. بھائی اس کی جو دین میں حیثیت ہے, فتوے میں اس کی حیثیت ہے, جائز ناجائز میں اس کی حیثیت ہے, وہ پھر بھی برقرار ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے گورنر کی تعریف میں 2 لفظ کہہ دیے تھے, پوری دنیا خلاف ہو گئی ان کے.
مجھے میسج بھیج رہے ہیں مفتی صاحب نے کہہ دیا گورنر جو ہے نا اچھا انسان ہے. میں نے کہا ان کی سیاسی رائے ہے بھائی, اگر آپ کو اختلاف ہے آپ بولو حضرت کی رائے سے متفق نہیں ہے. اب یہ تھوڑی کہ وہ 2 نمبر ہو گئے یار, یہ تو کوئی بھی رائے قائم کر سکتا ہے نا اس میں. اور ان بیچاروں نے تعریف نہیں کی تھی, ایک عمل کی تعریف کرتی تھی. رات کو وہ چکر شکر لگا لیتا ہے اٹھ کے, اچھا کام ہی کر رہا ہوگا چکر وکر. تو میں نے بھی گورنر سے میں بھی ملا ہوں, تھوڑا راتوں کو اٹھ کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. اب بظاہر تو اچھا ہی لگ رہا ہے, ماضی کس نے دیکھا, ہو سکتا ہے کہ ماضی میں اچھا نہ رہا ہو, لوگ باتیں کر رہے ہیں, لیکن اب اختلاف رائے کرو اس میں 100 دفعہ کرو. اتنی سی بات پہ ایک عالم دین کی خدمات کو زیرو کر دینا. ابھی جو ہم نے سیاست پہ بات کی اس پہ دیکھو لوگ ہمارے خلاف, کارنل مفتی بریگیڈیئر مفتی یاد سے یہ دل سے نکل گیا. نکال دو بھائی, ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ مارکیٹ میں چاہیے ہی نہیں. اتنے چھوٹے ظرف کے لوگ ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے جو آپ کی رائے سے ایک اختلاف کیا اور آپ نے کہا ہمارے دل سے ہی نکل گیا. تو ہمارے حضرات فرمایا کرتے تھے بڑے علماء کہ عوام کی عقیدت سے بہت جلدی متاثر نہ ہوا کرو. یہ عقیدت ایک دن میں بہت اوپر جاتی ہے, سیکنڈوں میں دھڑام سے نیچے آتی ہے. تو اس لیے سمجھدار لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ان کی رائے ہے ٹھیک ہے. اب دیکھو میں نے عمران خان کی تعریف میں 2-3 جملے بولے تھے کہ اس نے یونائٹڈ نیشن میں اچھی تقریر کی, ایسی دھمکیاں ملی تھی. بھائی میں نے کب کہا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں؟ بالفرض ہوں بھی تو بھی مجھے یہ رائٹ نہیں ہے میں جے یو آئی جوائن کروں یا پی ٹی آئی جوائن کروں یا میں مسلم لیگ جوائن کروں. میں بھی تو پاکستانی ہوں. آپ اس سے اختلاف کریں, اس میں کیا جا رہا ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں سیاست میں آپ کیوں آ رہے ہو؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے خلاف بات جا رہی ہوتی ہے. جب میں نے عمران خان کی تعریف کی تھی نا, عمران خان کی نہیں کی تھی, اس کے 2-3 اچھے کاموں کی تھی, تو وہ جو عمران خان کو یہودی بولتے تھے وہ سب کہنے لگے تمہارا سیاست میں کام کیا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے سب لوگ کہنے لگے حق پرست مولوی صرف ایک ہی ہے دنیا میں. وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تمہارا سیاست میں کام کیا ہے. آج میں شہباز شریف کی تعریف کر دوں تو پی ٹی آئی والے بولیں گے تمہارا سیاست میں کام کیا ہے, تم مفتی ہو. لیکن مسلم لیگی بولیں گے بندہ ہے. تو بھائی اگر ہم کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, آپ بولو مفتی صاحب آپ کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے, یہ مفتی صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے, یہ مفتی ہیں, ہم نے ان سے حلال و حرام کے مسائل پوچھنے. شہباز شریف اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے, مفتی صاحب کو ایز اے پاکستانی رائے دینے کا حق تو ہے, لیکن ہمیں اس رائے سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. یہ بول دیا کرو, اس میں تمہارا گزارا ہو جائے گا. ورنہ ایک ایک کر کے نا سارے مفتیوں سے تم بدگمان ہو جاؤ گے, آخر میں اکیلے رہ جاؤ گے تم. سمجھ رہے ہو آخر میں کیا رہ جاؤ گے؟ کیونکہ آج کوئی مفتی تمہارے فیور میں کوئی سیاستدان کو پروموٹ کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کل وہ اس کے خلاف ہو جائے تو وہ بھی گیا, وہ بھی گیا, وہ بھی گیا, ہوتے ہوتے 4 آدمی رہ جائیں گے, سب ختم. تو ڈاکٹروں کے ساتھ تو کبھی یہ سلوک نہیں کرتے تم لوگ کہ یہ ڈاکٹر شوگر اسپیشلسٹ ہے, لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا ہے لہذا میں سے علاج نہیں کراؤں گا, میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گیا. یہ جے یو آئی کا ہے, میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گیا. کہتے ہیں بھائی میرا کام ہے اس سے دوا لینا, جو قادیانی بھی ہوگا نا تو دوا لے لو گے اس سے جا کے. نہیں کرنا چاہیے قادیانیوں سے علاج, لیکن عیسائی بھی ہوگا, مسیحی بھی ہوگا, ہندو بھی ہوگا, علاج کرو گے. بھائی وہ اگر گائے کو ماں بنا رہا ہے, وہ گائے کا کی پیشاب کو مقدس سمجھ رہا ہے, یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, مجھے تو دوا چاہیے نا, مجھے تھوڑی پیشاب پلا رہا ہے وہ. لیکن مولویوں کے ساتھ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے سے ذرا اختلاف ہوا, کرنل مفتی, بریگیڈیئر مفتی, اتنا زیادہ القابات سے ہمیں نوازا گیا ہے. اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں فوجیوں کے پاس جا کے کہوں کہ لوگوں نے تو مجھے بریگیڈیئر اور کرنل بنا دیے, مجھے وہ تمام بینیفٹس چاہیے جو بریگیڈیئر اور کرنل کو ملتے ہیں. 1000 گز کی مجھے زمین چاہیے, ملیر کینٹ میں ایک گھر چاہیے. اتنی تو گالیاں کسی سچی مچی کے بریگیڈیئر نے نہیں کھائی ہیں جتنی ہم جیسے جھوٹی موٹی کے بریگیڈیئر گالیاں کھا رہے ہیں. اور 1 روپے بھی نہیں مل رہا فوج کی طرف سے, کوئی شاباشی بھی نہیں ملی. تو ہم فری پھوکٹ کے بریگیڈیئر بھی بن گئے, لیکن سہولتیں ساری انڈا موڑ والی مل رہی ہے ہم کو, ایک بریگیڈیئر والی ایک سہولت بھی نہیں مل رہی. تو آپ 100 دفعہ اختلاف کر لیا کرو, آپ بولا کرو مفتی صاحب آپ کے دینی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں, سیاست میں جو یہ آپ نے بات کی ہے یہ آپ کی بات سے ہم 100% ڈس ایگری کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اور مفتی عبد الرحیم صاحب کی بھی بات یہ ہے, اگر وہ کوئی ایسی بات کریں جو ہماری رائے سے مختلف ہو اور ہمیں لگے کہ وہ غلط ہیں تو ہم نہیں مانتے ان کی بات, نہیں مانتے ہم ان کی بات. اور اگر وہ لگے کہ وہ بات صحیح کر رہے ہیں پھر ہم مانیں گے ان کی بات, پھر آپ کے کہنے سے چھوڑیں گے بھی نہیں ان کو, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کہہ رہے ہو تو پبلک کہہ رہی ہے تو چھوڑ دیں, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن وہ پیر و مرشد ہیں ہمارے, تو پیر و مرشد کا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا, تو ہمارا تعلق. تبھی تو میں کہتا ہوں 4 شادیوں کے تو بہت خلاف تھے, یہ تھے بھی, میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اب بھی ہوں,
ہم نے نہیں مانی ان کی بات. ہم نے کہا بھائی شادیاں جو ہے نا حضرت, ہم آپ سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے, عبادت سیکھنے کے لیے, ان کے ساتھ میں نے 2 مہینے سفر کیا حج میں, اتنی زبردست عبادت ان کی, اللہ, میں نے تو لوگوں سے جا کے کہا یار کسی اللہ والے کے ساتھ عمرہ اور حج کرنے میں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ عمرہ حج کرنے میں بڑا فرق ہے. تو کسی اللہ والے کے ساتھ حج یا عمرہ کیا کرو تو تمہیں پتہ چلے گا بیت اللہ کی عظمت ہے کیا اصل میں. تو یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی. شادیوں پہ ان کا اعتراض تھا ہماری. ہم نے کہا بھائی شادیاں آپ کا ٹاپک ہے ہی نہیں. صحیح ہے, ہمارے آپ کی ایک بیوی ہے, آپ کو کیا پتا, اور اس پہ آپ کی وہ ریسرچ بھی نہیں ہے جو ہماری ہے. سمجھ رہے ہیں نا, آپ کی وہ ریسرچ نہیں ہے جو ہماری ریسرچ ہے. ہم نے پبلک میں ہوگی, ان کی بھی ریسرچ ہوگی, وہ ایسا نہ مجھے چمیڑ لگا دیں تو کیا کر رہے ہیں تو. لیکن بہرحال ہم نے نہیں مانی ان کی بات. انہوں نے منع بھی کیا ایک جگہ موقع پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ منع کر رہے ہیں تو خدا نہیں, آپ فتویٰ دو کہ حلال ہے حرام ہے, اور اگر فتویٰ دے دیتے حرام ہے تو ہم کون سا اس فتوے کو مانتے. کہتے پوری دنیا متفق ہے کہ حلال ہے, آپ کا ایک نیا فتویٰ ہے حرام, تو فتویٰ بھی نہیں ماننا تھا اس موقع پہ, تو اجماع امت کے خلاف فتویٰ ہوتا نا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ پیر کا ایک دائرہ کار ہے, اس دائرے سے پیر کو بھی نہ نکالو, خود بھی نہ نکلو. لیکن پیر اگر کوئی ذاتی رائے قائم کرتا ہے تو, اور آپ کو اس کی رائے سے اختلاف ہے, تو اس کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں بھی مت کرو, کیونکہ اس طرح سے اگر آپ نے علماء کی توہین شروع کر دی جو آپ کی رائے سے متفق نہیں ہے, تو پھر کوئی عالم نہیں بچے گا. تبھی ان سیکولر لبرل لوگوں کو دیکھیں, یہ سب علماء سے بدگمان ہے. ان کی نظر میں نہ مفتی تقی صاحب ٹھیک ہیں, نہ مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں, نہ مولانا حلیف جالندری صاحب ہیں, نہ تبلیغ والے ٹھیک ہیں, نہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کی نظر میں صرف وہ ٹھیک ہے جو سب مولویوں کو برا بھلا کہتا ہے. یہ ایسے اسکالرز کے پاس جاتے ہیں اور تھوڑے دنوں میں پھر اس کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو اپنے ایمان کا سودا کرنے والی بات ہے. اس لیے انسان کے بچے بنو, رائے کا اختلاف, اس کا تحمل, برداشت پیدا کرو. آپ کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے, ایک دم منہ سے جھاگ نکالنا شروع کر دو, ایک دم نہ ہو جاؤ. آپ بولو یار بندہ ایک نئی چیز مارکیٹ میں لایا ہے, تھوڑا سا کیا کرتے ہیں ہم, تحقیق, اور تحقیق کرو. یہ جو آپ یوٹیوب اور فیس بک کی ویڈیوز دیکھ رہے ہو, اٹ از ناٹ تحقیق, اٹ از ناٹ تحقیق. کوئی بھی روتا ہوا آ کے بیان داغ دے, کوئی بھی آئے اور کچھ بھی داغ دے, میرے یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا. بھائی کیا پتا, لوگوں نے پیغمبروں پہ جھوٹ نہیں باندھا ہے بھائی. یہ جو حدیث میں صحیح حدیث, ضعیف حدیث, یہ سارے جو ضعیف راوی ہیں یا موضوع منگھڑت حدیثیں ہوتی ہیں, ان میں راوی ہوئے, یہ سارے تو مسلمان تھے. غیر مسلموں کی حدیثیں تھوڑی پہنچی ہمارے پاس, یہ تو سارے مسلمان تھے جن کے بارے میں محدثین نے کہا مسلم ہے, کذاب ہے, جھوٹ بول رہا ہے, نبی کی پر جھوٹی حدیثیں گڑی ہیں اس نے. اسماء الرجال کی پوری بحث اس دور کی ہے جب بہترین زمانہ تھا,